شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے جیلوں میں خواتین کی حالت زار پر غور اور تحقیق کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اپنے جارحانہ عزائم سے پورے خطے کے امن و استحکام کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ملک کے 61 ضلعوں میں انسداد ٹڈی دل کے جاری آپریشن کے تحت 4400 ہیکٹر سراسی پر اسپرے کیا گیا ہے۔ افغانستان کے صوبے پکتیا میں عسکریت پسندوں کے حملے میں 14 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے جیلوں میں خواتین کی حالت زار پر مشاہدے اور تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ انسانی حقوق کی وزیر کو کمیٹی کا چیئرپرسن بنا دیا گیا ہے۔ کمیٹی 4 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی خواتین قیدیوں کی حالت زار بہتر بنانے کے لیے ملک میں قیدیوں کے نظم و نسق کا ایک جامع اور قابل عمل نظام تجویز کرے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت نے اپنے جارحانہ عزائم سے پورے خطے کا امن اور استحکام داؤ پر لگا دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قومی سلامتی ڈویژن کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارتی حکومت کی بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا فوری نوٹس لے۔ آج اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ان دستوں کے فوجی جوانوں اور سویلین اہلکاروں کو دنیا بھر میں امن برقرار رکھنے کے لیے گراں قدر خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے قیام امن کے لیے خواتین کی خدمات امن کی بنیاد۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے بہادر امن فوجیوں کی قربانیوں کے جذبے کا دن مناتا ہے، جو دنیا کے مشکل ترین اور دشوار گزار خطوں میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن کے سلسلے میں اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کا نصب العین اور عزم ہمیشہ غیر متزلزل رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئیں ہم سب مل کر امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں، کورونا وائرس کی عالمی وبا کو شکست دیں اور ایک بہتر مستقبل قائم کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پوری قوم کو دنیا میں امن کے لیے اپنی مسلح افواج کی طرف سے انجام دی جانے والی خدمات پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی خواتین امن اہلکاروں نے بھی امن کے لیے ناقابل تسخیر خدمات دیں۔ انہوں نے کہا کہ بہادر اور محب وطن پاکستانیوں کا جذبہ اور عزم مصمم ہے۔ کورونا وائرس سے گزشتہ روز جاں بحق ریڈیو پاکستان کے 2 ملازمین کی یاد میں آج پاکستان براڈ کاسٹنگ کے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تعزیتی ریفرنس ہوا۔ شرکاء نے سینئر براڈ کاسٹ انجینئر محمد اشفاق اور اردو نیوز کاسٹر مرحومہ ہما ظفر کی ادارے کے لیے خدمات پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ سیکریٹری اطلاعات اکبر حسین دورانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں کو مشکل کی اس گھڑی میں دستیاب وسائل کے اندر زیادہ سے زیادہ تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل امبرین جان نے مرحوم ملازمین کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے آخری دن تک ادارے کے لیے کام جاری رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف جاں بحق ملازمین کے خاندانوں بلکہ پورے ادارے کا نقصان ہے۔ اس موقع پر جاں بحق دونوں ملازمین کو کورونا وائرس کے دوسرے متاثرین اور کراچی میں حالیہ طیارے حادثے کے شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ تقریب میں پریس انفارمیشن آفیسر شاہرہ شاہد، ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹرز اور دوسرے عملے نے شرکت کی۔ چاروں صوبوں کے 61 اضلاع میں ٹڈی دل کے خاتمے کی کارروائی جاری ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ترجمان کے مطابق مجموعی طور پر 1185 ٹیمیں ٹڈی دل کے خاتمے کی کارروائی میں حصہ لے رہی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان میں 1700 ہیکٹر، پنجاب میں 1000، خیبر پختونخوا میں 900 اور سندھ میں 800 ہیکٹر رقبے پر اسپرے کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ کے وائس چیئرمین سید اعجاز رحمانی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ادھر فیس بک پر بھارت مخالف اور پاکستان کے حق میں پیغامات پوسٹ کرنے پر 2 کشمیری طلباء ثاقب رسول بٹ اور شیخ آفتاب کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ علاوہ ازیں پولیس نے پنڈت پورہ کرال گنج چیک پوائنٹ پر 2 نوجوانوں
آصف احمد ڈار اور مزمل احمد پیر کو گرفتار کر لیا اور ان پر حزب المجاہدین کے کارکن ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیا کے ضلع دندے پتن میں ایک سرحدی چوکی پر شدت پسندوں کے حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 14 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ایران میں مغربی آذربائیجان کے شمال مغربی صوبے کے شہر سردشت میں مسلح افراد نے جھڑپوں میں 3 سرحدی گارڈز کو ہلاک کر دیا ہے۔ پریس ٹی وی کی اطلاعات کے مطابق جھڑپوں میں متعدد نامعلوم حملہ آور ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔